بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین السامعین، آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت فرما لیجئے۔ اللہ رب العزت سب کی ضروریات اور حاجات کو اپنے غیب کی خزانوں سے پورا فرما دے۔ ہر ظالم کے ظلم سے، شریر کے شر سے میرا اللہ سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج ایک بڑی ہی مختصر سی آیت کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو گھر، دولت، کاروبار سب کچھ ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ جن لوگوں کے پاس اپنے گھر نہیں ہیں اور وہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، وہ اس وظیفے کو ضرور کریں۔ اللہ رب العزت ایسا فضل، ایسا کرم فرمائیں گے کہ ان کے لیے بہت جلدی ذاتی مکان کا انتظام ہو جائے گا۔ اسی طرح رزق، کاروبار کے بارے میں جو لوگ پریشان ہیں، ان کی بھی پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں۔ ہر ضرورت، ہر خواہش پوری ہوگی۔ جو بھی جائز ضرورت اور جائز خواہش ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی پوری ہوگی۔ ناظرین اکرام، ایک بات کو ضرور سمجھ لیجئے اور اس کو ہمیشہ اپنے یقین میں رکھیے، اپنے ذہن میں رکھیے۔ ہماری جتنی بھی ضروریات اور حاجات ہیں، ان کو پورا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اس کی قدرت کو زوال نہیں ہے۔ ساری کائنات کو زوال ہے، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت کو زوال نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ حی ہے اور قیوم ہے۔ تو اتنی طاقت والی، قدرت والی ذات ہے، اس کے لیے کوئی بھی چیز کبھی بھی نہ مشکل تھی اور نہ کبھی مشکل ہو سکتی ہے۔ کن فیکون، جب وہ کسی بھی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کن کہتا ہے اور اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح اللہ کا ارادہ ہوتا ہے۔ چیزوں کا وجود میں آنا یہ اللہ کے ارادے کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ ہمارا جتنا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط ہوگا، ہمارے لیے اتنی ہی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ دعا کریں گے، قبول ہو جائے گی۔ اپنی حاجت اللہ رب العزت کے آگے رکھیں گے تو ہماری حاجت پوری ہو جائے گی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات کو اگر آپ پڑھتے ہیں، اسی طرح اولیاء امت کے واقعات کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کا اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط تعلق تھا، انہوں نے اپنی حاجات کو کس طرح اللہ رب العزت سے پورا کروایا۔ اپنی حاجات کو وہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرتے تھے اور خالق کائنات ان کی ضرورت کے مطابق ان کی حاجت کو پورا فرما دیا کرتے تھے، کیونکہ میرا اللہ ہی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر ہم کسی انسان سے کوئی امید لگاتے ہیں تو انسان ایک کام کر سکتا ہے، دو کام کر سکتا ہے، تین کام کر سکتا ہے، لیکن کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے، اور اللہ رب العزت کے اختیار میں سبھی کچھ ہے، اور یہ کائنات کی تخلیق بھی اللہ رب العزت کے حکم سے ہے۔ تو اس کے معاملات بھی جتنے بھی چل رہے ہیں یہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہی ہے۔ اس لیے ہمارا جتنا اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر توکل مضبوط ہوگا، ہمارے لیے اتنی ہی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، اور ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ ہمارے کام کس طرح سے بنتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی دعا جب آپ اللہ رب العزت سے کرتے ہیں تو اس کے پیچھے اس نظریے کو ضرور رکھا کریں کہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں یا جس کے حضور ہم اپنی گزارش کو پیش کر رہے ہیں، وہ ذات جو چاہتی ہے وہ کر لیتی ہے، لیکن وہ جو عطا کرتا ہے اپنی حکمت کے مطابق عطا کرتا ہے۔ ہر انسان کی خواہش کے مطابق اس کو نہیں ملتا۔ اللہ رب العزت دعائیں سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں، لیکن عطا اپنی حکمت کے مطابق کرتے ہیں۔ اس لیے بہت سے لوگ جو یہ شکوہ، شکایت اور گلہ کرتے ہیں کہ ہم دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو ان کا یہ شکوہ یا ان کی شکایت، ان کا گلہ یہ بالکل غلط ہے اور لا علمی کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں تو ان کے سوال کو سنا بھی جاتا ہے، جواب بھی دیا جاتا ہے۔
اور ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں تو انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ کون ہے جو مضطرب کی دعاؤں کو، پکار کو سنتا ہے۔ تو یہ تو ساری صفات اللہ رب العزت کی ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی عمل آپ چھوٹا بڑا کرتے ہیں تو اس کے لیے یقین کا کامل ہونا یہ ضروری ہے۔ اپنی طرف سے جو بھی ضرورت ہے اس کو کھل کے اپنے خالق اور مالک کے حضور پیش کیجئے، اور پھر اس انتظار میں رہیے کہ وہ رب اپنی حکمت کے مطابق ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اور اگر ایسا یقین ہوگا تو انشاءاللہ تعالی تمام ضروریات اور حاجات پوری ضرور ہوں گی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس جتنے بھی اعمال یا وظائف آپ کرتے ہیں، سنتے ہیں، ان سب کی جو بنیاد ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک نماز کی پابندی ہے اور ایک قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی ہے۔ اگر نماز کی پابندی نہیں ہے، قرآن مجید کی تلاوت آپ کی زندگی میں نہیں ہے، تو پھر آپ جتنے بھی وظائف اور اعمال کرتے رہیں ان کے وہ فیوز و برکات آپ کو کبھی بھی حاصل نہیں ہوں گے جو ہونے چاہیے تھے۔ اس لیے نماز کی پابندی کو ضرور اپنی زندگی میں رکھیں، اور پھر آپ آگے وظائف اور اعمال کیجئے۔ اور ایک اور چیز کہ آپ صدقہ کرنے کی عادت کو بنائیے۔ اب صدقہ کے معاملات میں یہ نہیں کہ بہت زیادہ پیسے ہوں تو پھر ہی صدقہ کیا جا سکتا ہے، بلکہ صدقہ کی عادت کے لیے آپ کو جتنی آپ کے پاس آمدن ہے، جتنے ذرائع ہیں، اس کے حساب سے ہی آپ صدقہ کر لیا کریں۔ تھوڑے ہیں تو تھوڑا کر لیا، زیادہ ہے تو زیادہ کر لیا۔ اپنی وسعت، اپنی طاقت، اپنی توفیق کے مطابق آپ صدقہ کو اپنی عادت بنائیے، اور اس کے ساتھ آپ یہ عمل کیجئے جو ہے بہت ہی آسان، کہ آپ نے تسمیہ کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی ایک وقت آپ مقرر کر لیں اور ایک جگہ بھی مقرر کریں گے تو پھر بہت ہی اچھی بات ہے، ورنہ وقت کو ضرور مقرر کر لیں کہ میں نے فلاں وقت میں یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے لیے بہترین وقت یا تو تہجد کا ہے، تو یا پھر تمام تر معاملات جو دن کے ہیں آپ ان کو مکمل کر لیجئے، عشاء کی نماز پڑھیے اور سونے سے پہلے آپ اس عمل کو کر لیں۔ اس کے لیے جو بھی آپ کی ضرورت اور حاجت ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور ذہن میں آپ کے ہوگا کہ یہ میری فلاں حاجت ہے، گھر کے لیے ہے، کاروبار کے لیے ہے، رزق میں وسعت کے لیے ہے، یا جو بھی آپ کی حاجت اور ضرورت ہے اس کو ذہن میں رکھیے، اور پھر آپ نے تسمیہ کو 122 مرتبہ پڑھنا ہے۔ چند منٹ میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، 122 مرتبہ پڑھیے، اور پھر وہیں بیٹھے ہوئے اللہ رب العزت سے خوب رو کر، گڑ گڑا کر، یقین کے ساتھ آپ نے اللہ رب العزت کے حضور دعا کرنی ہے، ضرورت اپنی روزانہ کرتے رہنا ہے، روزانہ کرنا ہے، اور تب تک کرنا ہے جب تک آپ کی حاجت پوری نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں ہی اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ یہ ایسے وظائف کہ جس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے، لیکن میں نے جو عرض کر دیا کہ اس کے لیے یقین کا کامل ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر یقین کامل ہے تو پھر ہی ان وظائف سے صحیح طور پہ آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور جب آپ کا کام ہو جائے تو آپ نے پھر صدقہ اللہ رب العزت کی راہ میں ضرور کرنا ہے۔ ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا، نیکی کی بات کا شیئر کرنا بھی صدقہ ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔